اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، فیس بک کے احتساب قادیانیت گروپ کی طرف سے یہ مختصر سی ویڈیو اس قادیانی دھوکے اور فراڈ کے بارے میں پیش کی جا رہی ہے جسے وہ سورج اور چاند گرہن کا نشان کہتے ہیں، اور اپنے جعلی مہدی اور نقلی مسیح کی مہدیت ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے خادم اسلام سے مجدد دین اور اس کے بعد جب مہدیت کی کرسی پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ، واضح اور صریح احادیث میں حضرت مہدی کی جو نشانیاں اور علامات بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پر وہ مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہونا ہے، مثال کے طور پر اس نے عرب کا بادشاہ ہونا ہے، اور ان کا نام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا یعنی عبداللہ ہوگا۔ اس طرح کی اور بے شمار علامات جو بیان فرمائی گئیں، تو مرزا قادیانی تو ان میں سے کسی پر بھی پورا نہیں اترتا تھا، تو اس نے اس وقت یہ اعلان کر دیا کہ مہدی کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مرزا کی کتاب حمامۃ البشرا، روحانی خزائن جلد 7، اس کا روحانی خزائن جلد 7 کا صفحہ 314 ہے۔ یہ عربی کی تحریر ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا نے کیا لکھا تھا۔ مرزا لکھتا ہے، میں مختصر وقت کو بچانے کے لیے صرف اردو ترجمے پر اکتفا کروں گا، عربی الفاظ نہیں پڑھوں گا۔ مرزا لکھتا ہے کہ مہدی کی حدیثیں، مہدی کے آنے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ تمام ضعیف ہیں اور مجروح ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہاں تک کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث بھی ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ نہیں مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم۔ تو ایسی احادیث پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ آپس میں بہت اختلاف رکھتی ہیں اور آپس میں ان کے تناقض بھی ہے اور وہ ضعیف بھی ہیں، اور ان احادیث کے راویوں میں بہت زیادہ کلام بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام احادیث، اور کیجئے گا مرزا ان هذه الاحادیث کلها، کہ یہ تمام کی تمام احادیث یعنی مہدی کے بارے میں وہ تعارض اور تناقض سے خالی نہیں ہیں۔ فاعتزل کلها، تو وہ مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ تم ان تمام حدیثوں سے دور ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، اور تمام جو تنازعات ہیں ان کو قرآن کی طرف لوٹا دو۔ دوستو، آپ نے دیکھا یہ کتاب حمامۃ البشرا جو مرزا نے 1893 عیسوی میں لکھی تھی، 1893 عیسوی میں لکھی تھی، اس میں وہ مہدی کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں تمام احادیث کو وہ ضعیف بتا رہا ہے۔ لیکن جب اس کے 1-2 سال کے بعد مرزا کی زمانے میں رمضان المبارک میں
سورج اور چاند کو گرن لگا تو مرزا نے اسے موقع غنیمت جانا اور ایک عظیم الشان جھوٹ بولا۔ وہ جھوٹ کیا تھا؟ وہ جھوٹ کیا تھا؟ وہ جھوٹ یہ تھا کہ مرزا نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ غور کیجئے گا، مرزا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مہدی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرن لگے گا۔ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب نور الحق کا ایک صفحہ ہے جو روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 253 پر موجود ہے۔ اس کے اندر مرزا اسی روایت کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اسی ضمن میں یہ لکھتا ہے۔ یہ عربی تحریر ہے اور اس کا ترجمہ بھی مرزا کا اپنا کیا ہوا ہے۔ لکھتا ہے، یہاں سے دیکھیے، اے نادانوں اور سفیہو، سفیہو کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، یہ حدیث خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو خیر المرسلین ہے، اور یہ حدیث دار قطنی میں لکھی ہے جس کی تالیف پر 1000 برس سے زیادہ گزرا۔ دیکھیے، صاف طور پر ہم جس روایت کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ خاتم النبیین اور خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح آج بھی مرزائی ویب سائٹ کے اوپر، جو قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ اگر اردو ان کی کتابوں کی لائبریری، اردو لائبریری میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک چھوٹا سا کتابچہ ملے گا جس کا نام ہے خسوف و کسوف کا نشان، اور اس کو لکھنے والا کوئی مسعود ناصر نامی قادیانی ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ کا وہ شارٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت جہاں موجود ہوں وہاں ان کی ویب سائٹ نہیں کھول سکتا، تو یہ شارٹ ہے، اور یہ جو رسالہ ہے اس کے حوالے میں بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کی ویب سائٹ پر یہ جو رسالہ موجود ہے اس کے اندر بھی یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے۔ آپ کو میں مختصر طور پر اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، خسوف اور کسوف کا نشان، جو مرزائی ویب سائٹ پر موجود ہے اور مسعود ناصر نامی کسی قادیانی نے یہ لکھا ہے۔ یہ دیکھیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی کے الفاظ اور تنقیحات، یعنی یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو روایت یا الفاظ جو ہم آگے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث خسوف و کسوف اس نے امام دار قطنی کے حوالے سے امام باقر محمد بن علی اور ان کے آگے لکھا کہ زین العابدین کے جگر گوشے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، ان کی روایت یہ ذکر کی جو ہم آگے پیش کریں گے، اور پھر آگے لکھا اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہدی کے لیے جو نشان صداقت بیان فرمایا ہے۔ یعنی مرزائی اور قادیانی یہ صاف طور پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مرزا نے بھی یہ جھوٹ بولا، اور اس کے بعد اس کے جو امتی ہیں وہ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو حوالہ آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، کہاں ہے، اور اس کے اندر یہ بات بیان کرنے والے کون ہیں۔ تو میں اس کے لیے آپ کو بجائے اس کے کہ میں مسلمانوں کی کسی کتاب کی طرف لے کے جاؤں،
میں آپ کو یہ مرزئی حوالہ جات کی ایک کتاب ہے، یہ آپ جیسا کہ پڑھ رہے ہیں، مستند کتب کے نایاب تبلیغی حوالہ جات پر مشتمل قندیل صداقت، یہ مرزئی جماعت کی طرف سے یہ ایک کتابچہ شائع ہوا ہے جو جرمنی سے شائع شدہ ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے شعبہ تصنیف جماعت احمدیہ جرمنی۔ اس رسالہ کے اندر انہوں نے سنن دار قطنی کا وہ سکین لگایا ہے جس پر یہ چاند اور سورج گرن والی روایت ہے، تو ہم اسی سے دیکھتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں۔ یہ قندیل صداقت کا صفحہ 105 ہے اور اس پر یہ سنن دار قطنی کا ٹائٹل پیج اور اس کے بعد وہ صفحہ ہے جو انہوں نے لگایا ہے کہ اس پر یہ روایت ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ روایت ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں راویوں کے نام۔ حدثنا ابو سعید الاستخری، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نوفل، حدثنا عبید بن یعیش، حدثنا یونس ابن بکیر عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علی قال۔ یہ راوی ہیں، ابو سعید استخری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد ابن عبداللہ ابن نوفل نے، وہ راوی کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا عبید ابن یعیش نے، وہ راوی کہتا ہے کہ ہم سے بیان کیا یونس ابن بکیر نے، اور اس نے بیان کیا عمر ابن شمر سے، اور اس نے جابر سے، اور اس نے محمد ابن علی سے کہ قالا، اس محمد ابن علی نے یہ کہا، ان لمہدینہ، یہ آگے روایت ہے، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ روایت کے الفاظ کیا ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ سنن دار قطنی میں یہ جو الفاظ روایت ہوئے ہیں، یہ یہاں کہیں بھی ذکر نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئے ہیں، یا امام یا یہ محمد ابن علی جو راوی ہے اس نے کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بلکہ اس روایت میں بھی یہ محمد ابن علی کا قول بیان ہوا ہے۔ اب یہ محمد ابن علی کون ہے؟ محمد ابن علی نام کے راوی بہت سے ہیں حدیث کی کتابوں میں، یہ کون سے محمد ابن علی ہیں؟ قادیانی جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس محمد ابن علی سے مراد امام زین العابدین جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، ان امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، کیوں کہ اس روایت کے اندر کہیں بھی یہ اشارہ نہیں کہ اس سے مراد امام باقر ہیں، لیکن ہم یہی فرض کرتے ہیں، ہم یہ فرض کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ فرض کر لیا اس سے مراد حضرت امام باقر ابن زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہیں، تو بھی اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ آگے ہیں یہ ان کا قول بیان ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان نہیں ہوا۔ جاتے جاتے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ سنن دار قطنی کا سکین اور حوالہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرزائیوں نے اپنی کتاب حوالہ جات کی کتاب قندیل صداقت میں لگایا ہے، اور یہ جو صفحہ لگایا اسی صفحے کے حاشیے میں نیچے آئیں تو اس روایت میں موجود دو راوی، ایک عمر ابن شمر اور جابر، ان دونوں کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ قولہ عمر ابن شمر عن جابر کلاہما ضعیفان لا یحتج بہما، کہ یہ عمر ابن شمر اور جابر کلاہما، یہ دونوں ضعیفان، ضعیف ہیں، لا یحتج بہما، ان دونوں سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، ان کو اپنی دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اسی صفحے پر جو مرزائیوں نے اپنی کتاب میں سکین لگایا ہے، ان دونوں راویوں کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور ہم آگے چل کر ان راویوں کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں سے تفصیلی طور پر آپ کو بتائیں گے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو روایت ہے، ہرگز دنیا کا کوئی قادیانی، کوئی مرزئی، ہم پوری دنیا کے مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ کسی کتاب کے کوئی روایت، کسی محدث کا قول یا کسی کا قول یہ پیش کر دیا جائے جس نے کہا ہو کہ یہ بات جو فرمائی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھیے یہ آپ کو دھوکے دیں گے۔ دھوکے کیسے دیں گے؟
دھوکے دیں گے جی دیکھو جی حدیث کہا ہے، حدیث حدیث سے ضروری نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تابعی اور صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اردو کے اندر جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے بدیہی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور یہاں تو مرزا قادیانی نے جیسے کہ پہلے حوالہ گزرا، اس نے صاف طور پر یہ فرق کہا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جیسے میں نے قادیانی ویب سائٹ کی اس کتابچے خسوف و کسوف کا نشان اس سے آپ کو بتایا کہ آج بھی ان کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہذا سب سے پہلے مرزئی مربی حضرات سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ ان الفاظ اور اس روایت کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ثابت کریں۔